بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کے بعد ایک آیت کا یہ وظیفہ کر لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کے بعد ایک آیت پڑھ لو، اس آیت نے مجھے ارب پتی بنا دیا ہے۔ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہوگا، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور ہر مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ کلمات اس لائق ہیں، جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر درد، ہر حال میں اس نمونہ کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، انسان کو زندگی میں بہت سے کاموں میں کامیابی چاہیے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اسے بہت زیادہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملتی۔ بعض افراد کی خوشی چھوٹی سی کامیابی میں ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی کامیابی کو بھی وہ جان توڑ کر کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر پاتے۔ اصل میں کامیابی کا دار و مدار اچھی قسمت پر ہوتا ہے۔ اگر قسمت اچھی ہو تو کامیابی خود چل کر فرد کے پاس آتی ہے، لیکن اگر قسمت اچھی نہ ہو تو انسان اپنی کامیابی کے لیے اپنے حالات ایسے کر لیتا ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو کامیابی کے لیے اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے سورہ فتح آیت کا ایک وظیفہ کمال کی برکات کا حامل ہے۔ ناظرین، امتحان زندگی میں ہو، سکول، کالج، یونیورسٹی، آفس یا کسی بھی ادارے میں ہو، تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 10 مرتبہ سورۃ فتح کی آیت کا ایک ورد کریں۔ انشاءاللہ کامیابی کے لیے کی گئی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا امتحان ہو چکا ہے اور نتائج آنا باقی ہے تو اس کے لیے بھی آپ بیان کیا گیا وظیفہ محبت سے کریں، انشاءاللہ آپ کے دیے گئے امتحان کے بہتر نتائج آئیں گے۔ ناظرین، امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدنی ہمیں فرماتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم نے اس کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا
اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئی۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کو زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو؟ مال و دولت کے لگے ہوئے ہیں ہر وہ بندہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، وہ اس کے علاوہ یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ خواہش سب کی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے دنیا میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی بندہ کسی عام دنیاوی مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اخروی نعمتیں اور اخروی مقام بغیر محنت کے حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمل کی آسانی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ ناظرین، ایک خاتون ہمارے پاس آئی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور اگلے مہینے میری ڈیلیوری ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یا باسطو یا فتاحو یا کریمو بکثرت پڑھنا، اس سے نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ کیا واقعی میں اسے جاری رکھوں؟ ارشاد کر دیں، نہیں تو کوئی اور وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور آپریشن سے نجات ہو جائے۔ سورۃ مسئولہ میں مذکورہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز آپ یہ وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورۃ مریم کی تلاوت کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، ایک ایسا عمل بتائیں گے جس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں دولت ہی دولت ہوگی، رزق کی پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عمل کی بدولت آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کسی عام عامل کا بتایا ہوا نہیں، بلکہ روضہ رسول کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل بتانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا۔ جس عمل کو روضہ رسول پر لکھا جائے وہ لکھنے والا عام انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کی تصدیق کرنے والے لاکھوں علماء کرام ہے۔ روضہ رسول کی جالیوں پر اس عمل کو لکھا ہوا پایا گیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیم والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، وہ عمل یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حقیقی بادشاہت کا مالک ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں جو احد کا سچا امانت دار ہے۔ یہ بہت مختصر عمل ہے، اس کو ہر کوئی بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اس مختصر وظیفہ آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ نماز ظہر کے بعد اس وظیفے کو 41 مرتبہ پڑھا کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل بہت فوائد دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں جن میں چند درج ذیل ہیں۔ استغفار گناہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ استغفار گناہ کو مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ استغفار بارش کے نزول، مال و اولاد کی ترقی اور دخول جنت کا سبب ہے۔ استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ استغفار سامان زندگی کا سبب ہے۔ استغفار بندے کی دنیاوی اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ اس وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گی۔ رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو
تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور